السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ارادہ تو آپ سے مختلف بات کرنے کا تھا، لیکن ایک ایسا انسانیت سوز واقعہ لاہور میں پیش آیا کہ سوچا اسی پر ہی آپ سے بات کی جائے۔ تو 3 سال کی سنبل، 6 سال کی سندس، 5 سال کی مروہ، 8 سال کی فروا، اور اب اس خاتون کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے زیادتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعات کیوں کر ہوتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیس کہاں تھی؟ تو سندس، مروہ، فروا کے ساتھ زیادتی کے وقت پولیس کہاں تھی؟ کیا اس واقعے میں جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے؟ تو سنبل، فروا اور مروہ کے قاتل کیفر کردار تک پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے تو یہ کیسے پہنچیں گے؟ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ یہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے آج تک قاتل پکڑے نہیں گئے ہیں۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نتیجہ آپ پر چھوڑوں گا کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا حوا کی بیٹی محفوظ ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا محفوظ بنائی جا سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کے یہاں اسکول سے لگا کے یونیورسٹی تک اور اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا سیکٹر ہوگا جہاں پر لڑکیاں کام نہیں کرتیں، کیا وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی؟ کیا والدین اپنی بچیوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسے بھیجنا چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا یہ واقعات اس ملک میں رک سکتے ہیں؟ بالکل رک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اسلام کا قانون نافذ کرنا ہوگا۔ آج بہت سارے فیمنسٹ میرے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے جو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا معاشرہ برباد ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کے یہاں لڑکی بے پردہ ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ معاشرے کی تباہی اسی وقت ہوگی جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور بے حیائی عام اسی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں لڑکی نے پردہ کرنا، پردہ تو بہت دور کی بات ہے، پر لڑکیاں دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہیں اور اس کو ماڈرنائزیشن سمجھتی ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں ذہن میں آئی ہیں، لیکن ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اگر ہم ان کا تدارک کرنے کی اپنے تئیں کوشش نہیں کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے کدھر ہیں؟ تو بھائی ریاست یا حکومت ایک حد تک کوشش کر سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تہہ دل سے گزارش کروں گا، دست بستہ گزارش کروں گا ان والدین سے جو اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو اکیلا مت بھیجیے، اپنی بچیوں کی ذمہ داری اٹھائیے، جس حد تک ہو سکے ان کو خود ہی لے کے جائیے، خواہ آپ اسکول لے کے جا رہے ہیں، خواہ آپ کالج لے کے جا رہے ہیں، خواہ آپ یونیورسٹی لے کے جا رہے ہیں، یا اگر کسی جاب پر بھی جا رہی ہے لڑکی تو کم از کم اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کا شوہر ہو، تاکہ کسی طریقے سے تو ہم اس قسم کی چیزوں کا تدارک ہمارے لیے ممکن ہو۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم وہ ریاست ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی۔ ایک مرتبہ زانی کو سنسار کر دیں، خدا کی قسم زنا ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیں، خدا کی قسم چوری ختم ہو جائے گی۔ لیکن بات وہی ہے، یہ ہوگا کب؟ ہمارے قانون کا پہلا لفظ ضرور ہے کہ ہمارے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، لیکن کیا اس ملک کا قانون اسلام کے مطابق ہے؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو آج 70 سال کے بعد بھی میرے آپ کے ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ چیزیں رات گئے تبدیل ہو جائیں گی، لیکن ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے آگے ضرور بڑھنا پڑے گا۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک انسانی افسوس واقعہ ہوا ہے اس کے قاتل پکڑے بھی جائیں، کیفر کردار تک بھی پہنچیں، لیکن ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت فرد، بلکہ پاکستانی چھوڑ دیں، بحیثیت فرد یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے حصے کی شمع کیسے جلا سکتے ہیں، اور وہ ایسے ہی جلا سکتے ہیں کہ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو وہ کس طریقے سے نکلیں، کم از کم دوپٹہ اوڑھ کے تو نکلا ہی جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں کسی کو بری الذمہ قرار دے رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ معاشرے کی تباہی جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ بات بنی ہے کہ آج عورت جو ہے وہ بے پردہ ہو گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، ماڈرنائزیشن کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے ہم سبھی جانتے ہیں، مجھے اس پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک میں بسنے والوں کی حفاظت کرے، اس ملک میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا۔ زندگی نے وفا کی، حالات سازگار رہے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو تالا کھلا چھوڑ کر اگر آپ جائیں گے تو چوری تو ہوگی۔ اسٹے کیوریس۔